جل وعلا کی الوہیت اور وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، تو بتائیں آپ کے پاس آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ اب عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اسلوب ہے اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جیسا سامنے بندہ کھڑا ہو اسی کے لحاظ سے کلام کیا جائے، جتنی اس کی عقل ہو، جتنی اس کا سوچ ہو اور جتنا اس کے فہم کا سلسلہ ہو اسی لحاظ سے کلام کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سامنے بادلوں کا چلنا اور سورج کا مڑنا اور ان کے سامنے دوسرے جو معجزات شریف ہیں، سرکار نے ان میں سے کوئی ایک پہلو بھی ان کے سامنے نہیں رکھا، کیونکہ وہ ان کی سوچ سے دور کا معاملہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سامنے جو بات رکھی، جو پہلو رکھا، جو انداز رکھا وہ یہ تھا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب علیہ السلام ذرا انہیں فرمائیے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ، میں نے گزاری ہے تمہارے درمیان عُمُرًا مِّن قَبْلِ، اپنے اس وقت سے زندگی کا پہلا حصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے۔ وہ صبحیں بھی، وہ شامیں بھی، وہ دن بھی اور رات بھی، اٹھنا اور بیٹھنا، سونا اور جاگنا، جملہ معاملات بچپن سے لڑکپن، جوانی سے دہلیز تک، اور پھر اب پختہ عمر آ گئی ہے، ہر دور تمہارے سامنے ہے۔ ذرا دیکھو کہ اس ماحول کے اندر کے جہاں ہر طرف ایک عجب بدبو کی کیفیت ہے، اس میں ایسے نکھرے گلاب کا سامنے آ جانا، یہ میری نبوت کی دلیل ہے۔ میرا کردار بھی پاک ہے، فکر بھی پاک ہے، عمل بھی پاک ہے، میرا نظام بھی پاک ہے، لہذا میری زندگی میری دلیل ہے، میرا کردار میری دلیل ہے، میرا نظام زندگی یہ میری تمہاری طرف دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی علیہ السلام ہوں۔ اب سوچیں عزیز دوستو، دو پہلو اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ہے سرکار کے معجزات، سرکار کے کمالات، یقیناً وہ بھی اپنی جگہ رب ذوالجلال کا فضل ہے، رب ذوالجلال کی رحمت ہے، اور وہ بھی رب ذوالجلال جل وعلا کی مہربانی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو محض معجزات عطا نہیں فرمائے، محض اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو کہ انسانی حدود سے ماورا ہے، اللہ نے وہ محض عطا نہیں فرمائی۔ عزیز دوستو، اس میں کوئی شک نہیں، ان کا تعلق عقیدت اور عقیدے کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق نبی علیہ السلام کی تعظیم اور عظمت کے ساتھ ہے۔ وہ چیزیں بھی سمجھنا اور جاننا اور سیکھنا اور ان کی حقیقت سمجھنا یہ ضروری ہے۔ لیکن اس وقت نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے جو چیز رکھی وہ کیا تھی عزیز دوستو؟ وہ ہے اپنی ذات طیبہ، اپنی ذات اقدس، اپنا کردار، اپنا فعل نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھا کہ میرا شب و روز تمہارے درمیان گزرا ہے، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک میں کسی کے پاس گیا بھی نہیں، میں کسی کا شاگرد بھی نہیں اور کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھا بھی نہیں۔ اس کے باوجود اتنا اجرا کردار اگر تم میں سے کسی کا ہے تو بتا دو، اور اگر کسی کا نہیں اور صرف میرا ہی ہے تو پھر سمجھ لو کہ مجھے اس کردار تک لانے والی کوئی ایک ذات ہے، اور وہ ذات رب ذوالجلال۔ یہ ہے وہ کیفیت جو سرکار نے پیش کی۔ اب عزیز دوستو، میں یہاں پر آج کے دور میں فی زمانہ بہت سارے یوٹیوبرز، بہت سارے اسکالرز، ان سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں کہ وہ، اور ہمارے جو طلباء، ہمارے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور وہ لوگ جو کہ مذہبی اعتبار سے یوٹیوب کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ وہاں پر جا کر ان غلطیوں سے جو وہاں پہ بیان کی جاتی ہیں ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر انہی غلطیوں کو لے کر کے سوسائٹی میں لے کے چلتے ہیں۔ یہاں یہ بات ہم نے سمجھنی ہے عزیز دوستو، ایک ہے آج کے فی زمانہ دور کا معاملہ، اور ایک ہے دور ظاہر رسالت، دور رسالت علیہ السلام، یعنی کہ سرکار نے جس دور میں مبارک آنکھ کھولی اس دور میں جو اسباب اور ذرائع تھے، اور ایک ہے آج کا دور۔ تو یہ بات واضح رہے، ہم نے اس دور کے ظاہری جو معاملات ہیں اور اس دور کی کیفیت، اس کو اس سے قیاس نہیں کرنا، اس کو اس دور کے اعتبار سے دیکھنا ہے، اس نظام کے اعتبار سے دیکھنا ہے، اس ماحول کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ اس ماحول کے لحاظ سے معاملہ کیا تھا۔ میں اس کی آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، آپ آسانی سے سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے کہ اگر ایک باقاعدہ محکمہ ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی اور نیشنل لیول پر بھی، اس محکموں کو کہا جاتا ہے آثار قدیمہ، جو کھدائی کرتے ہیں اور پرانی چیزیں اور پرانے معاملات دریافت کرتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں۔ جتنے بھی یہاں پہ نوجوان یہاں موجود ہیں، بزرگوں سمیت، میں ان سے پوچھتا ہوں ذرا سوچ کے بتائیے، اگر انہیں کہیں کسی مقام پر سل دریافت ہو جائے، کوئی پرانے غار اور کوئی پرانی تحریر اور کوئی پرانا سلسلہ دریافت ہو جائے،
تو کیا اس کو آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں گے یا اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس زمانے کی تہذیب کیا تھی، اس زمانے کے ماحول میں کیا معاملہ کیا تھا؟